الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جیسا کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھ بھی رہے ہیں، لائک اور سبسکرائب الحمدللہ آپ کر بھی رہے ہیں، اور اگر آپ جو آج ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کر لیجئے، اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو چینل ہے یہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ہے، تو ہم نے مدنی قاعدے کے اسباق کا آغاز کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ الکریم ہم جلد از جلد ناظرہ کی ویڈیو بھی آپ کے لیے لے کے آنے والے ہیں کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس میں بھی آپ کو رواں پڑھنا سکھایا جائے گا، قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کو پڑھایا بھی جائے گا۔ تو آئیے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے سبق نمبر 10 مدنی قاعدہ سے پڑھنا ہے۔ تو اس سبق کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق جو ہیں یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین تمام اسباق شامل ہیں۔ یہ سبق انتہائی جو ہے قرآن پاک کے اندر بنیادی سبق سمجھ لیں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ سبق اگر آپ اچھے انداز کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کی بہت زیادہ اغلاط جو ہیں دور ہو جائیں گی، لفظی غلطیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، بالخصوص حروف مستعلیہ، کیونکہ حروف مستعلیہ یہ حروف تہجی میں اور قرآن پاک کے جتنے بھی تلفظ ہیں ان سب میں یہ جڑ ہے، بنیاد ہے مخارج و صفات کی۔ ہجے کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے تمام اسباق میں آپ کو ہجے کرنا سکھائے تھے۔ پہلے ایک حرف پڑھتے ہیں، پھر اس کی حرکت پڑھتے ہیں، پھر دوسرا حرف اور اس کی حرکت۔ تو اسی طرح آپ نے اس سبق کو بھی ہجے کرنے کا اصول یہ ہے کہ پہلے حرف ایک پڑھتے ہیں، پھر دوسرا حرف پڑھتے ہیں اور پھر دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، جیسے میم واو زبر مو ضاد واو پیش دو موضوع عین زبر ع موضوع تا دو پیشتن موضوعاتن۔ تو اس طرح آپ نے اس کے ہجے کرتے رہنا ہے۔ تو تمام سبق میں آپ نے ہر لفظ کے اسی طرح ہجے کرنے، پہلے ایک حرف پڑھنا ہے، پھر دوسرا حرف پڑھنا ہے، پھر اس کو ملاتے جانا ہے، چاہے 5 لفظ آ جائیں، 4 لفظ آ جائیں، تو آپ نے حرف آ جائیں تو آپ نے ان سب کو اسی طرح پڑھتے رہنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس سبق کے ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ قریب بعد میں آنے والی جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم اس کو رواں پڑھنا آپ کو سکھا دیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہجے کرتے ہیں، اور اس ہجے کرنے کے فوری بعد اس کو ہم رواں بھی پڑھیں گے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اس سبق میں آپ کو اس بات کی طرف ترجیح دلائی ہے، آپ کا ذہن سازی اس طرف کی ہے کہ اس حرف میں کیا کیا باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے حرکات، تو آپ نے پڑھا اور سنا اور یاد کیا ہے کہ حرکات کو ہم نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ اسی طرح تنوین، اس کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں، کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھی جاتی ہیں، اور حروف لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان تمام قواعد کے مطابق ہم نے اس سبق کو پڑھنا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قا لا۔ دیکھا آپ نے حروف مستعلیہ جو ہیں ان کا خاص خیال رکھتے ہوئے سبق کو پڑھنا ہے۔ صاد زیر سی، را الف زبر را سی را، طا زبر طا،
सिराता, हा खड़ा ज़बर हा, लाल अलिफ ज़बर दा, हा दा, लाल खड़ा ज़बर दा, लाम ज़ेर ली, लाली, काफ ज़बर का, लालिका, काफ अलिफ ज़बर का, नून वाव पेश नून, काफ नून, कॉफ अलिफ ज़बर कॉफ, लाम वाव पेश नून, कॉफ नून, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू, सीन वाव ज़बर सौ, फा ज़बर फा, सौ फा, कॉफ वाव ज़बर कौ, लाम दो पेश लुन, कौलुन, फा या ज़ेर फी, हा ज़ेर ही, फीही, नून वाव पेश नू, हा या ज़ेर ही, नूही, हा ज़ेर ही, नूहीही, बा ज़ेर बी, हा खड़ा ज़ेर ही, बिही, लाम या ज़बर लै, सीन ज़बर सा, लैसा, बा या ज़बर बै, नून ज़बर ना, बैना, ऐन ज़बर आ, लाल अलिफ ज़बर ला, अला, बा दो ज़बर बन, अदाबन, मीम ज़बर मा, ता अलिफ ज़बर ता, माता, ऐन दो ज़बर अन, माता अन, तो ज़बर तो, गईन खड़ा ज़बर गा, तगा, शीन ज़बर शा, काफ वाव पेश कू, शकू, रा दो ज़बर रन, शकूरन। तो आज हमने इस सबक से 3 लाइनें पढ़ी हैं, उनके हिज्जे पढ़े हैं और वहाँ पढ़ना सीखा है। तो इसको सारे अल्फाज को एक दफ़ा हम रवा पढ़ लेते हैं। क़ाला सिराता, हादा, ज़ालिका, कानू, क़ालू, लहू, सौफा, क़ौलुन, फीही, नूहीही, बिही, लैसा, बैना, अदअबन, मदाअन, तगा, शकूरन। तो आपने देखा। आइए हम ये 3 लाइनें पढ़ी हैं, तो इनमें किस किस जगह पर गलतियां अक्सर हो जाती हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती वो अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो उनको अल्फाज को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आपको दिखाता हूँ और गलती साथ में बताता हूँ। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इन हरूफ में गलती नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हाज़ा, तो कुछ पढ़ते हुए इसको पढ़ देते हैं हाज़ा, हाज़ा। जब ला पढ़ेंगे तो इसके ऊपर हरकत आ जाएगी, हालांकि ये हरकत नहीं है, ये अलिफ मद्दा है। आपने दोनों को हरूफ को खींच के पढ़ना है, क्योंकि खड़ी ज़बर और हरूफ मद्दा को खींच के पढ़ते हैं। हाज़ा ये गलत है। इसी तरह सिराता, जबकि पढ़ने वाले इसको इस तरह पढ़ जाते हैं सिराता, यानी कि रा तो हम हरूफ मद्दा है उधर, तो उसको खींच के पढ़ रहे हैं, वो तो पर ज़बर है, हरकत है, हरकत को खींचना नहीं है। लेकिन बात बात इसको भी इसी तरह पढ़ जाते हैं खींच के सिराता। तो इसी तरह कालू, कालू। आपने इसी बात का खास ख्याल रखना है कि हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत इनको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना है, और हरकत को और हरूफ लीन को आपने खींच के नहीं पढ़ना, बल्कि नरमी के साथ पढ़ना है।
بالکل اسی طرح آپ نے ان تمام قواعد میں، کیونکہ اس سبق میں کچھ حرف ایسے ہیں جن پر حرکت لگی ہے، کچھ پہ حروف مدہ ہیں، کچھ حروف لین ہیں، تو جیسا جیسا جس کا قاعدہ ہے اسی کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارا یہ سبق بھی درست ہو جائے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو کافی زیادہ فائدہ بھی پہنچائے گی اور آپ اس سے اچھے انداز میں فائدہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیا کریں، اس کا آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آپ کے ساتھ کے توسل سے جتنے بھی دوست احباب مسلمان ہماری ویڈیو کو دیکھیں گے، قرآن پاک سیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی اس کا فائدہ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ والسلام۔